اخبرنی عامر بن سعد عن ابیہ قال اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا وانا جالس فیہم۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں مال تقسیم کیا۔ قال فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فیہم لم یعطہ وہو اعجبہم۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مال تقسیم کیا تو ایک شخص کو حضور نے چھوڑ دیا، یعنی حضور مال تقسیم فرما رہے تھے تو سب کو دیا، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، یعنی جس کو میں پسند کرتا تھا حضور نے اس کو مال نہ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ الیہ فقمت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساررتہ فقلت ما لک عن فلان واللہ انی لأراہ مؤمنا۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور بڑے ادب سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، حالانکہ میں اس کو مومن دیکھ رہا ہوں، یعنی جس شخص کو آپ نے چھوڑا ہے، اس کو آپ نے مال نہیں دیا، میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، اور قسم اٹھا کر آپ نے کہا کہ واللہ انی لأراہ مؤمنا، کہ اللہ کی قسم ہے میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، تو آپ نے اس کو مال نہیں دیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا قال او مسلمن، کہ اے مسلم، بس اتنا ہی حضور نے فرمایا کہ اے مسلم یا اے مسلمان، اردو میں ترجمہ کر دیں تو اے مسلمان۔ قال فسکت قلیلا، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ثم غلبنی ما اعلم فی، پھر مجھ پر اس بات نے غلبہ کیا جو اس شخص کے متعلق میں جانتا تھا، یعنی اس بات نے غلبہ کیا کہ میں تو اس شخص کو مومن سمجھتا ہوں، یہ مومن ہے، اچھا آدمی ہے، تو حضور نے اس کو مال کیوں نہیں دیا؟ اس بات نے پھر مجھ پر غلبہ کیا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک عن فلان واللہ انی لأراہ مؤمنا۔ میں پھر آگے بڑھا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص کو مال نہیں دیا، حالانکہ اللہ کی قسم ہے میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، یعنی وہ اچھا انسان ہے، مومن ہے، آپ اس کو مال کیوں نہیں دے رہے؟ حضور نے پھر فرمایا قال او مسلمن، یا مسلم، یا حضور نے فرمایا اے مسلمان، بس حضور خاموش ہو گئے۔ قال فسکت، حضرت سعد فرماتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا، قلیلا، کچھ دیر کے لیے میں خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما اعلم فی، پھر مجھ پر اس بات نے غلبہ کیا کہ یہ شخص مومن ہے، حضور اس کو مال نہیں دے رہے، تو پھر حضرت سعد کہتے ہیں میں آگے بڑھا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک عن فلان واللہ انی لأراہ مؤمنا، آقا آپ نے فلاں شخص کو مال نہیں دیا، وہ مومن ہے، اللہ کی قسم میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ قال او مسلمن، حضور نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا یا مسلم، بس حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جب حضور نے تیسری مرتبہ یہ کہا ثلاث مرات قال انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکب فی النار علی وجہہ، حضور نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ آگے الفاظ آ رہے ہیں فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فجمع بین عنقی وکتفی ثم قال اقبل ای سعد انی لأوتی الرجل، قال ابو عبداللہ فکبکبو قلبو مکبا اکب الرجل اذا کان غیر واقعا علی فاذا وقع الفعل قلت کبہ اللہ لوجہی وکببتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زبردست جملہ ارشاد فرمایا، اور انداز کیا تھا؟ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت سعد کے
شانہ یعنی کندھا، کندھے اور گردن کے درمیان رکھا، یعنی اس جگہ پر رکھا، اور فرمایا کہ اے سعد، میں جس شخص کو مال دے رہا ہوں حالانکہ اس کے غیر کو میں زیادہ محبوب رکھتا ہوں، یعنی جس کو میں مال دے رہا ہوں اس سے زیادہ میں دوسرے شخص کو محبوب رکھتا ہوں جس کو میں مال نہیں دے رہا، لیکن جس کو مال دے رہا ہوں اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اس کو مال اس لیے دے رہا ہوں، احب الی منہ خشیۃ ان یکب فی النار علی وجہہ، کہ کہیں اس کو میں مال نہ دوں تو وہ کوئی ایسا عقیدہ بنا لے میرے متعلق یا دین اسلام کے متعلق، کوئی ایسا عقیدہ بنا لے جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اور اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ میں منہ کے بل گرا دے۔ یعنی کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، حضور نے فرمایا خشیۃ، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں اس کو مال نہیں دوں گا تو اس کا عقیدہ غلط ہو جائے گا، وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا اور بد عقیدہ ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، یا میرے بارے میں غلط خیال رکھے گا، معاذ اللہ مجھے بخیل سمجھے گا۔ تو اس لیے میں اس کو مال دے رہا ہوں تاکہ اس کا عقیدہ پختہ ہو جائے، حالانکہ اس کا جو غیر ہے یعنی جس کو میں نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس کا نام جعیل بن سراقہ تھا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہ دیا تھا، اور اس کی حکمت حضور نے بیان فرما دی کہ وہ جس کو میں نے مال نہیں دیا وہ ایمان میں پختہ ہے، اس کو میں دوں گا اس کی صحت پر تب بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اور میں نہیں دوں گا وہ تب بھی دین اسلام سے انحراف نہیں کرے گا، یعنی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کے دل میں اسلام بیٹھ چکا ہے، میری محبت بیٹھ چکی ہے، وہ مجھ سے بدگمان بھی نہیں ہوگا اور دین اسلام سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لہٰذا اگر میں اس کو مال نہیں بھی دوں گا تو وہ پختہ ہے، وہ پکا ہے، وہ پکا رہے گا، وہ دین اسلام سے نہیں پھرے گا۔ تو جس کو میں مال دے رہا ہوں اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اگر میں اس کو نہیں دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ مال نہ دینے کی وجہ سے یہ میرے متعلق بخل کا عقیدہ بنا لے گا یا دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور منہ کے بل اللہ اس کو جہنم میں گرائے گا، فقط اس بات کی وجہ سے کہ یہ مجھ سے اور دین اسلام سے بدگمان ہو جائے گا۔ بڑی قابل غور بات ہے اگر آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ ایک ہی مجلس سے ایک مجلس میں آقا ایک شخص کو مال دے رہے ہیں اور ایک کو نہیں دے رہے، یعنی باقیوں کو دے رہے ہیں، ایک شخص ایسا ہے جس کو حضور مال نہیں دے رہے، اور حضور مؤلفۃ القلوب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کس کے دل میں ایمان پختہ ہے اور کس کے دل میں ایمان کمزور ہے، کیونکہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، بظاہر کوئی کسی پر یہ قدغن نہیں لگا سکتا کہ کس کا ایمان مضبوط ہے اور کس کا کمزور ہے۔ ممبر پر بیٹھنے والا شخص ایمان مضبوط رکھتا ہے یا مسجد میں نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص ایمان مضبوط رکھتا ہے، کوئی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن آقا اس بات کا فیصلہ فرما رہے ہیں کہ کس کے دل میں ایمان مضبوط ہے اور کس کے دل میں ایمان کمزور ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں ایمان کمزور ہے اس کو آقا نے مال دے دیا تاکہ وہ دین اسلام سے انحراف نہ کرے، دین اسلام سے پھر نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو قلوب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اس بات کو آپ جان لیں اور سمجھ لیں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے کہ آقا اپنے غلاموں کے دلوں کے بید جانتے ہیں کہ کس کے دل میں ایمان پختہ ہے اور کس کے دل میں ایمان کمزور ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہے اس کی دل جوئی کے لیے آقا اس کو مال غنیمت بھی عطا فرما رہے ہیں، آقا اپنے پاس سے اس کو مال عطا فرما رہے ہیں تاکہ وہ ایمان پر پختہ رہے اور دین اسلام پر پختہ رہے۔ دین اسلام پر لوگوں کو لانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قربانیاں دی اور بہت ساری باتوں کو برداشت بھی کیا، یعنی ایک مجلس میں آقا نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ روایت بھی بخاری کے اندر ہے، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں، تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے، فرمایا آقا اجازت دے میں اس کا سر قلم کر دوں، فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کا سر قلم کرنے کی۔ اتنی باتیں بھی آقا نے برداشت فرما لی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی طرف آئیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔